السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وهو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 5 شعبان المعظم سن 1445 ہجری، 16 فروری سن 2024 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام،
بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا، اور اس کے ساتھ اپنے لاڈلے حبیب طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی روز محشر، خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر کہنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے ایک عنوان شروع کیا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ معراج کا تذکرہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ معراج اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ آپ معراج کے حالات اور واقعات کو دیکھیں، شروع سے لے کر آخر تک نماز ہی نماز ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا، اس کی تفصیلات کو آپ نے سنا۔ کس غم اور صدمے سے نڈھال تھے، اس کے بعد کہاں گئے، پھر اس کے بعد تفصیلات۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے لائے، حتیم میں لٹائے، سینے کو چاک کیا گیا۔ کتنی مرتبہ سینے کو چاک کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اس کی وضاحت بھی میں نے کیا۔ براق لایا گیا، براق کہتے کسے ہیں، میں نے اس کی بھی وضاحت کیا۔ اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، آگے بڑھنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل ساتھ تھے۔ سواری پر سوار ہو کر آگے نکلے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب پاک، ہم سب کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ،
یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب کہتے ہیں، یثرب۔ آپ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ یعنی یثرب ہے، آپ کے قدم پڑنے سے یثرب مدینہ بدل جائے گا، مدینہ ہو جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کے حکم سے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر سواری پر سوار ہوئے، آگے گئے۔ میں نے کہا نا، شروع سے آخر تک نماز ہی نماز، نماز ہی نماز ہے معراج میں۔ پھر آگے گئے، ایک مقام پر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ پھر یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ سواری سے اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے طور سینا، شجرائے موسیٰ علیہ السلام، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے، اللہ کا حکم تھا کہ یہاں نماز پڑھیں۔ پھر سوار ہوئے، آگے بڑھے۔ پھر ایک مقام آیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ پھر یہاں 2 رکعت نماز پڑھی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اترے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بتایا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے خسر، حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جان۔ شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ وہی شعیب علیہ السلام، ان کا جہاں مسکن تھا وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر سوار ہوئے، آگے نکلے۔ پھر ایک مقام پر گئے، پھر حکم ہوا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی سواری سے اترے، براق سے، پھر 2 رکعت نفل ادا کی۔ بتایا گیا یہ وہ مقام ہے جسے بیت لحم کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پھر 2 رکعت نماز ادا ہونے کے بعد سواری پر سوار ہوئے، جانے لگے۔ میں نے گزشتہ آپ سے کہا تھا ایک بوڑھیا سے ملاقات ہوئی، یہیں پر بات سٹاپ کیا تھا نا۔ ایک بوڑھیا سے ملاقات ہوئی، بوڑھیا آواز دی تھی تو بوڑھیا اتنی بن سور کر آئی تھی کہ دلہن اس کے سامنے فیل، بیکار۔ آواز دی میرے اور آپ کے نبی کو، کائنات کے نبی کو۔ جبرائیل نے کہا خدا کی طرف سے حکم ہے یا رسول اللہ مڑ کر نہ دیکھیں اور جواب نہ دیں۔ بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، آگے گئے تو ایک بوڑھا نظر آیا۔ آواز دی بوڑھے نے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا حکم ہے کہ مڑ کر نہ دیکھیے اس بوڑھے کو بھی اور جواب نہ دیجیے۔ پھر آگے گئے، ایک مختصر جماعت تھی، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اول بھی آپ، آخر بھی آپ، اور قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے ذمہ دار بھی آپ پر سلام ہو۔ جبرائیل نے کہا آپ جواب دیجئے۔ جواب دیا گیا۔ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھیا نے جو بند سور کر آپ کو آواز دی یہ کوئی عورت نہیں تھی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، میرے پیاروں، ذرا یہاں سنو،
یہ کوئی عورت نہیں تھی، یہ بوڑھیا دنیا تھی۔ دنیا اپنے تمام آراستہ ہو کر، سج کر، بن کر، سور کر آپ کے سامنے آئی اور آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ جواب دے دیتے، آپ کی پوری امت دنیا کے حوالے ہو جاتی۔ سبحان اللہ، اللہ کا حکم تھا نہ دیکھیے۔ آج بھی دنیا ہمارے اور آپ کے سامنے بن سور کر موجود ہے۔ اسی لیے تو ہم دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کے زیب و زینت کو دیکھ کر، دنیا کی چمک کو، دھمک کو دیکھ کر۔ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اگر کوئی امتحان کی جگہ جا کر سب کچھ سمجھ لے، اول بھی میرا یہی، آخر بھی میرا یہی، میرا کھانا بھی یہی، میرا پینا بھی یہی، میرا سونا بھی یہی، میرا جاگنا بھی یہی، دنیا تو تباہ ہوگی لیکن آخرت یہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، دنیا کی رنگینیوں کو نہ دیکھو، دنیا کی چمک اور دمک کو نہ دیکھو، جتنی ضرورت ہے دنیا میں اتنا رہو۔ بس جتنی ضرورت ہے دنیا میں دل اتنا لگانا ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر سفر کرتے ہوئے کہیں آرام کے لیے تھوڑی دیر رک جاتا ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا، ایک اچھا محل ملا اسے، بیٹھنے کے واسطے جگہ ملی، کھانے کے واسطے جگہ ملی، پینے کے واسطے جگہ ملی، ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹنے کے واسطے جگہ ملی، تو اس کا منزل تو نہیں نا، وہ منزل ہے کیا؟ وہ نہیں، مختصر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ رکنے کے لیے جگہ ملی ہے، سونے کے لیے جگہ ملی ہے، کچھ آرام کرنے کے لیے جگہ ملی ہے۔ مسافر کی ایک ہی دن ہوتی ہے کہ میں منزل مقصود تک کب پہنچ جاؤں، کیسے پہنچ جاؤں۔ یہ تو آرام کی جگہ ہے، مختصر وقت، آدھے گھنٹے کے بعد نکلنا ہے۔ ریلوے اسٹیشن میں ہے، بیٹھا ہے، گاڑی آنے ابھی آدھا گھنٹہ ہے، یہ اس کا مقام نہیں، یہ اس کی منزل نہیں، منزل تو کہیں اور ہے، گاڑی کے انتظار میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا امتحان گاہ ہے۔ اور جبرائیل نے فرمایا یہ جو بوڑھی نظر آئی، یہ جتنی اس کی عمر ہو گئی ہے دنیا کی عمر بھی اتنی ختم ہو گئی ہے، بس مختصر، دنیا کی عمر بھی مختصر ہے۔ ان قریب انشاءاللہ الرحمن امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، آسمانوں سے اللہ پاک اتاریں گے، دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ آج بہت سارے لوگ حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں، آج بہت سارے کمبخت اور بدبخت قوم کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں۔ کمبخت کہیں گے اللہ کے نبی نے امام مہدی کی علامتوں کو بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود، احادیث مبارکہ میں موجود، لیکن آج بہت سارے کمبخت لوگ اپنے آپ کو امام مہدی بنائے بیٹھے ہیں، لوگوں کے ایمان کے ڈاکو اور چور اور اچکے بنے بیٹھے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمان ایسے اچکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنے ایمان کو گنوا کر ان کے قدموں میں اپنی زندگی کو ڈال دیا ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کیا آپ نے نہیں سنا؟ انشاءاللہ رمضان کے بعد مکمل طریقے سے شکیل بن حنیف
یہ پیدا کہاں ہوا، یہ کمبخت ہے کون، اس کا باپ کون، یہ تھا کیسا، اس کا خاندان کیسا، اور یہ کیسے آگے بڑھا، اور یہ آخر میں جا کر امام مہدی کا دعویٰ کیوں کیا، اس کی پوری وضاحت، اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ الرحمن میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ موقع نہیں ہے مجھے۔ بھولے بھالے مسلمان، یہ ایسے بھولے بھالے مسلمان اس کے داؤ فریب میں آ رہے ہیں جو علماء سے رابطہ نہیں ہے، جو علماء سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں میرے پیارو، جو علماء کی صحبت میں رہیں گے، جو علماء کے دامن کو پکڑے رہیں گے، خدا کی قسم ایسے کمبخت ہزار آ جائے اس کی باتوں کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ یہ سب ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے لٹیرے، بچ کر رہو۔ میرے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے نبی۔ بات سے بات نکلتے جا رہی ہے، اگر میں اس طرف آؤں تو میرا موضوع رک جائے گا۔ ان جھوٹوں میں سے، ان فریبوں میں سے، ان فریب کاروں میں سے، ان دجالوں میں سے، ان مکاروں میں سے، ان شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے شکیل بن حنیف۔ میرے پیارو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان مفت میں ملا ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ دولت ملے کہ نہ ملے، بنگلہ ملے کہ نہ ملے، گھر ملے کہ نہ ملے، فٹ پاتھ پر اللہ کی قسم زندگی گزار لیں گے، لیکن ایمان نکل جائے پھر مشکل آنا۔ اسی لیے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، مسلمان صبح کا مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، رات میں ایمان کی حالت میں زندگی گزارے گا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کا ایمان جا چکا ہوگا۔ وہ دور چل رہا آج، بالکل چل رہا آج۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دعائیں کرو، پاک پروردگار عالم تو نے ایمان جیسی دولت دیا ہے تو اس کی حفاظت کا بھی تو طریقہ بتایا ہے، اور اس کی حفاظت کی تو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر جلائے، اور آخری وقت آئے تو ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ سب سے بڑی دولت یہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ بوڑھا یہ شیطان تھا۔ دنیا اور شیطان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اپنی طرف آپ کو مائل کریں۔ اگر آپ مڑ کر دیکھتے تو آپ کی پوری امت دنیا کے حوالے ہو جاتی اور شیطان کے جال میں پھنس جاتی۔ مڑ کر نہیں دیکھنے کے باوجود بھی یہ حالت ہے نہیں ہے؟ دنیا کے حوالے ہو گئے، شیطان کی اتباع، اس کی پیروی، اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس کے باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اس کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ غرض کے آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اور نوچنے کے بعد ان کے ناخن کے ذریعے سے جو گوشت نکل رہا ہے اسے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل، اے میرے سفر کے ساتھی، یہ کون سی قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے اور جسم کے گوشت کو نوچ رہے ہیں اور نکال کر کھا رہے ہیں؟ میرے پیارو ذرا غور سے سننا اس بات کو، اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور آپ کو بھی سمجھا دے۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ،
آپ کی امت کی وہ عورتیں اور آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من القتل، غیبت کرنا قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر غیبت کرنا۔ زنا بھی بدترین عمل، اس سے بدتر غیبت، قتل بدترین عمل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، توبہ نہیں کیا، انسان سے بھول ہو جاتی نا، شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھول ہو گئی، اس کے ہاتھوں سے کسی کا قتل ہو گیا، اس کے گھر والوں سے معافی تلافی نہیں کر کر، سچی پکی توبہ کر کر نہیں زندگی گزارے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل کی موت کفر کی حالت میں آئے گی، ایمان پر نہیں آئے گی، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے اس کی پیشانی پر اتنا بڑا گھٹا آ جائے، چاہے وہ جتنے تسبیحات کے من کے ڈھکل لے، چاہے وہ جتنی تہجد پڑھ لے، سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، جہاد فی سبیل اللہ میں نکل جائے، لیکن سچی پکی توبہ نہیں کرے گا اور ان کے گھر والوں سے معافی نہیں مانگے گا، اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تو کفر کی موت مرے گا۔ تو اس سے بھی بدتر کیا ہے؟ غیبت کرنا۔ غیبت کا تو کیا؟ کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کی برائی آپ کے پیٹھ پیچھے میں کسی کے سامنے کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جس چیز کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے کیا جا رہا ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو تبھی تو غیبت، اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے تو بہتان ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے، اس کے اندر تو عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی عیب ہے، آپ اس عیب کو، اس کی برائی کو، اس کی خامی کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کے پیٹھ کے پیچھے، اگر وہ سنے تو اسے بیزار ہوگا، برا لگے گا، تو اسی کو غیبت کہتے ہیں نا۔ میرے پیارو، اندازہ لگاؤ آج ہماری مجلسیں کیسے ہیں؟ غیبت سے خالی ہے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج مساجد غیبت سے خالی نہیں، آج مساجد غیبت سے خالی نہیں۔ ایران توران کی بات، انہیں کالا، انہیں گورا، انہیں اونچا، انہیں لمبا، انہیں ایسا کریا، انہیں ایسا کریا، غیبت کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ دل پاک، دل صاف، مومن کا دل آئینہ۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جس کا دل پاک ہوتا ہے وہ جنتی ہے، لیکن کیا کروں، موضوع میرا رک جائے گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے مرد و عورت جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ بولو زور سے آمین بولو۔ پھر آگے نکلے، ایک قوم کو دیکھا، پانی کی نہر ہے، لوگ تیر رہے ہیں، پتھروں کو اٹھا کر لقمہ بنا بنا کر کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حیران ہوئے، ارے یہ کون سی قوم ہے پتھر کو لقمہ بنا کر کھا رہی ہے؟ پتھر بھی کوئی کھانے کی چیز؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ مرد و عورتیں جو سود کھاتی ہیں، سود کھانے والے مرد اور سود کھانے والی عورتیں،
یہ ان کا عذاب ہے قیامت تک۔ سود کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی، سود سے بچو۔ ظاہری اعتبار سے سود کا مال زیادہ نظر آئے گا، لیکن تباہی بربادی ایسی آئے گی، نسلیں پنپتی نہیں، نسلوں کے نسلیں تباہ اور برباد ہو جاتے ہی سود کا مال۔ سود کا مال کھانا پاخانہ کھانے سے بھی بدتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سود کا مال کھانا، سود کا ایک رقم کھانا پاخانہ کھانے سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو پاخانے کی بات ہوئی، اور آگے سنو، میرے نبی نے فرمایا، کائنات کے آقا نے فرمایا، کائنات کے سردار نے فرمایا، سود کا ادنا مال اگر کوئی کھا رہا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرنے کے برابر۔ کون ہے بدبخت، کون ہے کمبخت جو اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرے؟ ہے کوئی؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک تو زنا مبغوض عمل، غلیظ عمل، سڑا ہوا عمل، اس میں بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر سود کا مال کھانے والے۔ کوئی غیرت والا، حیا والا، عزت والا، شرافت والا، شریف خاندان والا اس چیز کو نہیں پسند کرتا کہ سود کا مال کھاؤں اور ماں کے ساتھ میں خود زنا کروں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امت کے اندر جتنے مرد، جتنی عورتیں سود کا مال دے رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ بتایا گیا قیامت کی صبح تک ہونے والے تمام کاموں کو میرے نبی نے بتایا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آج قرآن و حدیث کے اندر جب غوطہ لگاتے ہیں میرے پیارو، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ کون سی دنیا میں؟ پتہ نہیں وہ کون سے اللہ کے نیک بندوں کے برکت سے دنیا چل رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میرے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے نبی کی دعاؤں کے صدقے سے ہم اور آپ جی رہے ہیں، ورنہ تو بنی اسرائیل میں جو گناہ ہوتے تھے وہی گناہ امت محمدیہ میں بھی ہو رہے ہیں۔ علماء نے اس کی مثال دی، ایک پاؤں کا چپل 8 نمبر کا ہے تو دوسرے پاؤں کا چپل 7 نمبر کا ہو نہیں سکتا۔ یہ پاؤں کا چپل 8 نمبر کا ہے تو یہی پاؤں کا چپل بھی 8 نمبر کا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل میں جو گناہ ہوتے تھے وہی گناہ امت محمدیہ کے اندر ہو رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں رات میں اگر کوئی گناہ کرتا تو صبح میں دروازے پر لکھ دیا جاتا، فلاں ابن فلاں رات کو شراب پیا ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی لوگوں کا سب سے پہلے کام کیا کرتے؟ دروازے کو دیکھتے تھے، کس کے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے، کس نے رات میں کیا گناہ کیا۔ کسی نے زنا کیا ہے تو دروازے پر لکھ دیا جاتا، فلاں ابن فلاں رات میں زنا کیا۔ آج میں اور آپ بچ رہے ہیں تو نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، برکت ہے۔ میرے نبی نے دعا کی، پاک پروردگار میری امت کی لاج رکھ لینا۔ اللہ نے محبوب کی لاج رکھی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت آج میں اور آپ جی رہے ہیں، ورنہ رات میں گناہ کرتی تو صبح سویرے بنی اسرائیل کی طرح دروازے پر لکھ دیا جاتا، خنزیر اور بندر کی شکل بنا دیتا۔ کون سا گناہ ہم نے چھوڑا ہے؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں میرے پیارو؟ پھر آگے بڑھیں، تفصیلات تو بڑی لمبی چوڑی ہے، بس 1-2 جمعہ ملتی۔ پھر رمضان کا مسئلہ، بس جتنی ضرورت ہے وہ ضرورت کی باتیں آپ تک رکھنے کی کوشش کروں گا، باقی تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آگے بڑھے، ایک قوم کو دیکھا، ہیں تو انسان، سامنے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ پر ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، پورا بدن برہانہ ہے، ننگا ہے، بیل کی طرح چل رہے ہیں، اور زقوم
کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل نے اللہ کے نبی سے حیرانگی کو دیکھ کر پوچھا، اللہ کے نبی حیران ہو گئے، کون سی قوم ہے تو انسان لیکن جانوروں کی طرح چل رہی ہے، اور یہ زقوم کانٹے دار، جہنم کے کانٹے دار درخت کا نام ہے زقوم، اسے کھا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مالوں پر اسدے بنے بیٹھے تھے، اسدے، ان مالوں پر حق والوں کا حق نہیں دیتے تھے، ان کے لیے عذاب ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے بڑھے، بعض قوم کو دیکھا، قوم کے بعض لوگوں کو جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھر لے کر فرشتے مار رہے ہیں، پتھر سر پر پڑتے ہی چکنا چور ہو رہا ہے، پتھر لڑکتے ہوئے دور جا رہا ہے، فرشتے اٹھا کر لانے تک پتھر پھر صحیح سالم سر جو ہے صحیح سالم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی حیران سے دیکھا، یہ کون ہے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، چور چور ہو رہا ہے، پتھر کے لانے تک پھر یہ سر صحیح و سالم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل نے کہا اللہ کے حکم سے، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں۔ کون ہیں؟ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نماز چھوڑنا کافروں والا عمل ہے۔ میرے پیارو، میرے نبی کی آخری زندگی کے لمحات دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ افاقہ ہوا، غشیاتی افاقہ ہوتا، اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے مؤذن کی آواز کو، یہ بڑائی کو، یہ بلندی، یہ کبریائی، یہ حمد، یہ ثنا، یہ تحمید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی دعاؤں کی برکت اگر نہ ہوتی، زمین شق ہوتی، ہم اندر چلے جاتے۔ کیوں ہمارے حلق کے اندر کھانا اتر رہا ہے؟ کیوں ہمارے حلق کے نیچے پانی اتر رہا ہے؟ کیوں ہمارے حلق کے اندر نعمتیں اتر رہی ہیں؟ بڑا درد ہوتا ہے میرے پیارو، میرے درد کو بیان کر رہا ہوں میرے آپ کے سامنے۔ یہ دل کا درد ہے، دل کا درد۔ کہاں جا رہی ہے یہ قوم؟ بالخصوص امت محمدیہ کدھر جا رہی ہے؟ کدھر جانا چاہیے تھا؟ کیا کر رہی ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ بھی ایک زندگی ہماری، اللہ رسول کے خلاف زندگی۔ یہ زندگی ملی ہے ان کے صدقے میں، اور یہ زندگی کو ان کے احکامات کے خلاف بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کی پابندی کریں گے؟ زور سے بولو میرے بھائی، آخر والے بھی۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑے، کاروبار چھوڑ دو۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ شیطان کیا کرتا معلوم؟ اذان کے بعد گاہک گراہک زیادہ آتا۔ نہیں ابھی ٹائم ہے نا، 1 بجے اذان، 1:30 بجے جماعت۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی ہے نا ٹائم، جیں گے 10 منٹ پہلے جا کو ضرورت سے فارغ ہو کو وضو کر لگو، آرام سے سنت پڑھ سکتے ہیں۔ گراہک آگانا دیکھیں گے، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، ویسے بولتے 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 نماز کا وقت گزر جاتا، لیکن شیطان آنے نہیں دیتا۔ یہ تجارت بھی کوئی تجارت؟
اذان کی آواز کانوں میں پڑے اور کاروبار میں لگ جائے، میرے پیاروں کوشش کرو کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑے فوراً کاروبار بند کرنا ہے۔ عبادت، اللہ کی عبادت، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، روزی کی ذمہ داری وہ لیا ہے، کیا روزی مجھے اور آپ کو نہیں دے گا؟ بڑے بڑے جانور ہیں، کھارے نہیں کھا رہے وہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہے یہ تمام کی روزی روٹی کی ذمہ داری پاک پروردگار عالم کے ذمہ ہے۔ نہ آپ کی روزی میرے ذمہ ہے، نہ میری روزی آپ کے ذمہ ہے، خدا کے ذمہ ہے، خدا کے ذمہ۔ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں کھا رہی، یہ وہ قوم ہے یا رسول اللہ آپ کی جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے اور قیامت تک ایسے لوگوں کو سزا دیں گے۔ باقی کی تفصیلات ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وقت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جتنی باتیں ہم نے یہاں کہی اور سنی گئی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، کامل اتباع سنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔